بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا جو مستحق ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو سب جہانوں کو پالنے والا، مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے کس طرح مانگنا ہے، کس طرح مدد چاہنی ہے، اور اپنی بندگی کا اظہار کیسے کرنا ہے کہ اے میرے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کیونکہ عبادت کا مستحق تو وہی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور تیرے علاوہ اس کے کوئی لائق نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد فرمانے والا بھی تو ہی ہے، اور تیری مرضی کے بغیر، تیری اجازت کے بغیر کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت گویا سورہ فاتحہ میں، قرآن پاک کی پہلی سورت میں اور اس کی آیت نمبر 4 میں بتا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے تو اس انداز سے مانگو، میری عبادت کرنی ہے تو اس انداز میں کرو۔ تو آج کل بدقسمتی سے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دھیان توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کا دھیان بس یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فرض ادا ہو اور ہم یہ چھٹکارا حاصل کریں۔ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت چوتھی آیت میں فرما رہا ہے اے میرے بندو، رب تبارک و تعالیٰ سے بندے عرض کرتے ہیں مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آیت میں جمع کا صیغہ لایا گیا، اس کی وجہ کیا، نعبد کیوں لایا گیا؟ فرماتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا نا کہ ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرض ادا کر لیا، لیکن باجماعت پڑھنے کی کیا وجہ ہے، کیا فضیلت ہے، سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ نماز یہ باجماعت ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ قبول کی جاتی ہیں اور یہ قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ ہے بندگی، ہم تجھ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس طرح پہلے بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ امام احمد بن نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنا کے اپنی حاجات کے لیے دعا کرے اور اس کے وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ آج کل یہ بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ جو یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا محمد نہیں کہنا چاہیے، وسیلہ نہیں مانگنا چاہیے، حالانکہ خود سارا دن جو کام کرتے ہیں وہ وسیلے سے کرتے ہیں۔ کسی کو کہنا کہ یار وہ چیز پکڑانا، تو یہ چیز جو پکڑا رہا ہے یہ وسیلہ ہی تو ہے۔ کسی کو کہنا یار یہ کام کر دینا، تو یہ وسیلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اب لوگوں کی عقلیں پتہ نہیں کہاں پہ ہیں، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ وسیلہ پتہ نہیں کس چیز کا نام ہے، تو کسی چیز کا نام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اگر آپ نے جو کام کیا آپ کو دوسرے نے کر دیا تو یہ آپ وسیلہ ہے۔ میں اگر بالفرض کسی کو کہوں یار پانی کا گلاس دے دیں تو یہ وسیلہ تو نہیں ہے، اور کیا ہے؟ وسیلہ ہی ہے نا، وہ پانی لانے میں وسیلہ ہی ہے۔ اب بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اب بندہ کیا کرے؟
بیمار ہے خود گھر پڑا رہے، بس اللہ سے مانگے، تو اللہ تو رب العزت حقیقی مالک ہے، وہ عطا کرے جس کو عطا کرے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو پہلے اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو پہلے اللہ سے ڈرو، پھر اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو دوائی تو ڈاکٹر دیتا ہے، تو پھر شفا بھی ڈاکٹر دے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ یار وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، بھئی حقیقی شفا تو اللہ رب العزت دیتا ہے نا۔ تو گویا جو وہ ڈاکٹر ہے، وہ جو ہماری جو بیماری کو دور کرنے کا جو سبب بنا، وہ ڈاکٹر ہے، وہ وسیلہ تھا۔ حضرت سیدنا سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ ایک نبینہ صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہو کر دعا کا طالب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی، تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ فرماتے ہیں، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے آپ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب سے کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ کریم، پس تو میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں، وسیلہ مانگنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی نماز میں یا نماز کے علاوہ دعا کریں، ذکر و اذکار کے بعد، تو وسیلہ بنا کر دعا مانگے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تو گناہ گار بندے ہیں، تو جس کا ہم نے وسیلہ دینا ہے وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے صدقے اللہ رب العزت جلدی قبول فرما لے گا۔ اور ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ جتنی جلدی دعا قبول ہو جائے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو دعا اس وقت ہی جلدی قبول ہوگی جب بندہ کسی اللہ کے بندے کا وسیلہ دے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحابہ اجمعین۔